جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب، ان کو عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے۔ ہم عدالتوں سے انصاف مانگتے ہیں اور عدالتیں ہماری آخری امید ہوتی ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کی جو آزادی اظہار رائے کا استعمال کر رہے ہیں، اور آزادی اظہار رائے کے استعمال میں دقت اور مشکلات بار بار پیش آ رہی ہیں، ماضی میں بھی آتی رہی ہیں، لیکن یہ جو رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ جو ایک نئی حکومت بنی ہے، اس نے نئی مثالیں قائم کی ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور کیا پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا، اور کون اس سارے کے لیے کتنا ذمہ دار ہے۔ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کے اوپر جو الزامات تھے، میں نے پچھلے ایک ویلاگ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، اور میرے ہی پروگرام کے اندر انہوں نے چند جملے بولے تھے، اور مثال کے طور پہ انہوں نے بات کی تھی، اور 3 مرتبہ انہوں نے لفظ اگر کا استعمال کیا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں کیس بنتا نہیں تھا۔ میری 2 دن پہلے میاں علی اشفاق سے، جو میرے لیے عدالت میں بھی آتا ہے، میرے بھائیوں کی طرح ہے، بھائی ہے میرا، اور علی کے ساتھ میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی اس معاملے پہ۔ میں خود ان کے آفس گیا تھا اور ہم تقریباً سارا دن اکٹھے رہے، کچھ اور بھی سینئرز وہاں پہ موجود تھے، اس کے بعد ڈسکشن ہوتی رہی، اور پھر علی نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر وہ اسپیشلی اسلام آباد آ کر، پہلے وہ دبئی تھا، دبئی سے واپس آیا، پھر وہ میٹنگ کی، پھر وہ اسلام آباد گیا، اور اسلام آباد میں اس نے بڑے زبردست دلائل آج کے دن میں پیش کیے عدالت میں، اور پورا کا پورا کیس جو ہے اس کو ناک آؤٹ کر دیا۔ اور عدالت کے اندر جو موقف رکھا وہ کوئی ضمانت کا نہیں رکھا، موقف جو ہے وہ کوئی جوڈیشل کرنے کا نہیں رکھا، موقف رکھا کہ اس کیس کو ہی ختم کیا جائے، اور جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب نے جو کچھ بھی کہا وہ اس کے اوپر پوری طرح سے قائم ہے، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر تعزیرات پاکستان کے مطابق یا پی پی سی کے مطابق یہ دفعات جو لگائی گئی ہیں غداریوں، بغاوتوں کی، بغاوت پہ اکسانے کی، یہ چیزیں یہ اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ لہذا عدالت نے فیصلہ کیا، فیصلہ محفوظ کیا، جنرل صاحب کو بلایا گیا، فیصلہ سنایا گیا، اور جنرل صاحب الحمدللہ باعزت بری ہوئے اپنے مقدمے میں سے۔ مجھے عدالت آنے سے علی نہیں منع کیا تھا، اب مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن وہ مجھے جو مشورہ دیتا ہے میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ میں عدالت جانا چاہتا تھا، لیکن میں اسلام آباد میں رہا، یہاں پہ ایک دوست کھیل رہے تھے، وہاں چلا گیا تھا میں، لیکن میں یہاں پہ موجود تھا صبح سے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ رب العزت ہی سرخرو کرتا ہے اور عدالت کو اور ججز کو بھی ہمت دیتا ہے کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو جب ضمانت ہوئی تو میں ان کے گھر حاضر ہوا، میری ملاقات ان کی فیملی سے ہوئی، جنرل صاحب کی پہلی مرتبہ میں ان کے گھر گیا ہوں، پہلی مرتبہ میری ان سے ایسے ملاقات ہوئی ہے۔ میرے موبائل میں جنرل صاحب کا نمبر بھی نہیں ہے، اور ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے بالکل فیملی ممبرز کی طرح مجھ سے ملے ہیں، اور کچھ فیکٹس جنرل صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ جنرل صاحب پاکستان بننے کے بعد بہت چھوٹی سی عمر میں پاکستان آئے تھے۔ 1963 میں انہوں نے افواج پاکستان کو جوائن کیا تھا، اپنی فیملی کے بڑوں کی مخالفت کے باوجود۔ فیملی میں جو بڑے لوگ ہیں وہ مخالفت کر رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل صاحب فوج میں جائیں۔ یہ اپنے 4 بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، ان کے 2 بھائی جو ہیں وہ انجینئر ہیں، ایک بھائی ڈاکٹر ہے، اور یہ سب سے بڑے ہیں۔ یہ پاک فوج میں چلے گئے، فیملی کی مخالفت کے باوجود چلے گئے۔ 1963 میں بھرتی ہوئے، 1965 میں جنگ لگ گئی۔ پاکستان نے بھارت سے کچھ اسلحہ چھینا تھا، اس اسلحے کو اٹک پہنچایا گیا تھا، وہاں پہ اس کا انالیسس کیا گیا اور دیکھا گیا کہ وہ اسلحہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو اس اسلحے کے ساتھ تھوڑا سا ٹرین بھی کیا گیا۔ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب وہ شخصیت ہیں جو اس دور میں وہ اسلحہ لے کر نکلے، اور لاہور سے آگے قصور کے بارڈر کی طرف ان کو یہ اسلحہ لے کر جانا تھا۔ جنرل صاحب کا گھر جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے ساتھ والا گھر تھا لاہور میں، اور جب یہ اسلحہ لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے یہاں گاڑی روکی اور اپنی فیملی کو ملے، اور ان کے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو الوداع کیا، کیونکہ فوجیوں کی شہادتیں ہو رہی تھیں، روزانہ کی بنیاد پہ میتیں آ رہی تھیں، تو وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہاں بھیج رہے ہیں، اور قصور کا محاذ کتنا سخت محاذ ہے۔ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کے بقول وہ بڑے جذباتی تھے، اور بہت زیادہ ان کے اندر ایک خواہش تھی کہ جلد از جلد جو ہے وہ انڈین اسلحہ ہم انڈینز کے اوپر چلائیں جا کر۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو ایک مشن کے طور پہ لیا تھا، اور مجھے اس بات کی شدید خواہش تھی کہ یہ انڈین اسلحہ جو ہم نے چھینا ہے یہ واپس انڈینز کے اوپر ہمیں چلانا ہے جا کر۔
اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی تھی۔ 1971 کی لڑائی کے اندر حالات بالکل مختلف تھے، وسائل بہت کم تھے، پاکستان کی فوج اتنے بہتر حالات میں نہیں تھی۔ 65 میں تو عوام کی سپورٹ بڑی شاندار اور بڑا کمال کام چل رہا تھا، لیکن 71 میں جنرل صاحب جو ہیں وہ راجستھان والی سائٹ پہ، ان کی ادھر سے ڈیوٹی تھی پاکستان والی سائٹ سے، اور وہاں پہ حالات بڑے خراب تھے۔ جنرل صاحب نے اپنی یادیں بتائیں کہ اقبال نام کا ہمارا ایک صوبیدار ہوا کرتا تھا اور بڑا خوفناک حملہ ہوا انڈیا کی جانب سے، تو اس حملے کے نتیجے میں ہماری فوج کی ٹکڑیاں بکھر گئیں۔ جنرل صاحب کو جیسے ہی پیچھے پتہ چلا تو یہ فوری طور پہ، اس وقت میجر تھے، کہتے میں موو کیا اور میں نے اپنے جوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ کوئی اس طرف تھا، کوئی زخمی تھا، کوئی گھرا ہوا تھا، کوئی جھاڑیوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، تو مختلف جگہوں سے کہتے میں اپنے جوانوں کو میں نے اکٹھا کیا اور اپنے ایک صوبیدار کے ذریعے سے میں نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہمیں اب اٹیک چاہیے، اور اس کے بعد پھر بھارتی حملے کو مل کر پسپا کیا۔ اس میں جنرل صاحب نے بتایا کہ اقبال نام کے ایک صوبیدار تھے جنہوں نے ایک مشین گن کے ساتھ اکیلے نے پوری بھارتی فوج کا مقابلہ کیا تھا جتنی دیر میں جنرل صاحب پہنچے تھے۔ جنرل صاحب نے بعد میں بڑی لمبی چوڑی کارروائی کے بعد نظام کو یہ یقین دلایا اور انہیں ستارہ جرت بھی ملا۔ 2 صوبیدار ہیں جن کو ستارہ جرت ملا تھا، اور جنرل صاحب کو بھی بہت عزت دی گئی تھی۔ ٹینکوں کا ایک بہت بڑا حملہ جنرل صاحب نے، ریلوے پٹنی کی طرف سے ٹینک آ رہے تھے تو اپنی لائف میں اس کو بھی ناکام بنایا تھا، اور کئی مرتبہ جنگ کے دوران جنرل صاحب بہت خطرناک حالات سے بھی بچے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے آج ان سے پوچھیں۔ سن 2000 مارچ میں یہ ریٹائر ہو گئے فوج سے۔ کارگل جو ہے اس کے یہ شاہد ہیں، بہت سارے پاکستان کے واقعات کے شاہد ہیں، ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو بڑی تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل صاحب کو لگاتار تھریٹ کیا جا رہا ہے، انہیں لگاتار تھریٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں بولنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بار بار ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ بولیے، اور جنرل صاحب وہی بولنا چاہتے ہیں جو ان کا وطن چاہتا ہے، جو ان کے ملک کو سوٹ کرتا ہے۔ یہ ہے ایک ریزن، اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں۔ کبھی جنرل صاحب کا انشاءاللہ ایک انٹرویو کریں گے اور ان سے ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں نے، پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے، تمام لوگوں نے بے چینی کا اظہار کیا، اور ایک محب وطن پاکستانی کے باہر آنے کے لیے سب نے اپنا رول پلے کیا۔ جنرل صاحب کو جب میں ابھی ملا ہوں نا تو ان کی آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں، میں یہ آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ اس 80 سال کے آدمی کی آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں، لیکن وہ زبان سے نہیں بولتا، وہ بات ہی نہیں کرتا۔ اسے اپنے وطن سے تو بہت پیار ہے، وہ اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے سابق ادارے کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے کسی قسم کی مشکل بھی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا عظیم آدمی ہے، اس کی آنکھیں بولتی ہیں، زبان نہیں بولتی، وہ شکوہ بھی نہیں کرتا، وہ مشورہ دیتا ہے، وہ قبلہ درست کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور جنرل صاحب سے کس کس نے کب کب مشورہ کیا، اور جب جب مشورہ کیا جنرل صاحب نے جو مشورہ دیا اس کے اوپر عمل نہ کر کے پچھتا رہے ہیں لوگ آج، اور یہ لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے، اور اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت کے ساتھ رکھے،